اسمعوا إلى البخاري ومسلم. بخاری اور مسلم کی حدیث سنو. يروي لنا جو روایت کی ہمارے لیے أن كعب بن الأشرف کعب ابن اشرف كان يسب سيدنا رسول الله آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو گالی دیتا تھا عليه الصلاة والسلام ويؤذيه. اور وہ سرکار علیہ السلام کو اذیت پہنچاتا تھا. فقال سيدنا رسول الله من يقتل كعب بن الأشرف. سرکار علیہ السلام نے فرمایا کون ہے جو کعب ابن اشرف کی گردن اڑائے گا. فقام محمد بن مسلمة فقال أتحب أن أقتله يا رسول الله؟ محمد ابن مسلمہ نے کہا یا رسول اللہ کیا اجازت دیتے میں یہ کام کروں؟ قال نعم. فرمایا ہاں. فذهب إليه واحتال عليه اور گئے وہ اور جا کر اس کے سامنے ہیلا کیا اختلى به اور ایک ہیلے کے ساتھ اس کے پاس پہنچے. ثم قال له ما رأيت ريحا أطيب من رائحتك. اور جا کر اس کو کہا کہ کعب تیرے بدن سے کیا اچھی خوشبو آ رہی ہے. أتسمح لي أن أقبل رأسك؟ تو کیا تم مجھے اجازت دیتے ہو کہ میں تمہارے سر کو چوم لوں؟ قال نعم. اس نے کہا چوم لو. فقبل رأسه وقطع عنقه. بس اس کے سر کو چومتے ہوئے اس کی گردن کو اڑا دیا. قل الله أكبر. بولا اللہ اکبر. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ويروي لنا الإمام البخاري اور روایت کیا ہمارے لیے امام بخاری نے أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم آقا علیہ الصلوۃ والسلام بعث عبد الله بن عتيق إلى أبي رافع. عبداللہ ابن عتیق کو بھیجا ابو رافع یہودی کے پاس. تاجر أهل الحجاز. اور وہ حجاز کا تاجر تھا. كان هذا التاجر يستهزئ بالنبي الكريم. اور یہ تاجر آقا علیہ السلام کا مذاق اڑایا کرتا تھا. فقام عبد الله بن عتيق فقتله. تو گئے عبداللہ ابن عتیق اور اس کی گردن اڑا دی. الدليل الثالث اب تیسری دلیل سنیں. وهو الإمام أبو داود والنسائي. امام ابو داؤد اور نسائی نے اسے نقل کیا. أن أعمى كان عنده امرأة ایک نابینا تھے اور ان کی بیوی تھی. تشتم النبي الكريم. اور یہ بیوی اس نابینا کی وہ گالی دیتی تھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو. فينهاها هذا الأعمى ألا تفعل. تو اس نے منع کیا بار بار نہیں کرو ایسا. فلا تنتهي ولا ترد عليه. تو اس نے یہ بات نہ مانی اور اس کی بات نہ سنی. وتستمر تستهزئ برسول الله. اور وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اسی طرح مذاق اڑاتی رہی. فأخذ معولا فقتله. لی اس نے ایک نوکدار دھاردار چیز مار دیا اپنی بیوی کو. وجيء بالأعمى إلى سيدنا رسول الله. اور یہ کام کرنے کے بعد وہ آ گیا سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں. فقال يا رسول الله إنها كانت تشتمك فقتلت. یا رسول اللہ یہ میری عورت آپ کی گستاخی کرتی تھی میں نے آپ کی محبت میں اس کی گردن اڑا دی. فقال النبي الكريم اشهدوا أن دمها هدر. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اے لوگوں گواہ ہو جاؤ لا قصاص عليه. اس عورت کا خون رائقہ ہے اور اس کا قاتل بے گناہ ہے. الدليل الرابع چوتھی دلیل روى الإمام أبو داود امام ابو داؤد نے اس کو نقل کیا اپنی مسند میں. أن يهودية كانت تشتم النبي الكريم وتستهزئ به. اسی طرح سے ایک یہودیہ تھی جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کرتی تھی. فجاء رجل فخنقها. تو آیا اس کا شوہر اور اس کا گلا دبا دیا حتى ماتت. یہاں تک کہ مر گئی. فجعل رسول الله دمها هدر. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا سرکار نے فرمایا اس کا خون بھی رائگاں ہے. أستعرض معكم أدلة إلى يوم القيامة أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم يقتل. میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں قیامت تک کا کہ گستاخ رسول کی بس ایک ہی سزا ہے. أريدكم أن تنتبهوا
شہنشاہ شریعت والا علیہ الصلوۃ والسلام ہے. الحاكم هو الذي يبدل الامر بالقتل. تو حاکم جو ہے وہ اس بات پر قتل کا حکم دیتا ہے. الدليل الاخير من الاجماع. اب آخری دلیل میں پیش کر رہا ہوں اجماع امت سے. اجمعت علماء الامه الاسلاميه ان من استهزأ بالنبي وجب قتله. اور جو امت کا اجماع اس بات پر کہ جس نے آقا علیہ السلام کی گستاخی کی تو وہ قتل کیا جائے گا. لماذا؟ کیوں؟ لماذا يقتل؟ کیوں قتل کیا جائے گا؟ الاستهزاء بالدين احتقار له. اس لیے کہ دین کے ساتھ مذاق اس کے نزدیک یہ حقارت ہے دین کے لیے. والله عز وجل قال في كتابه ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. اور رب کریم نے قرآن میں فرمایا ساری عزتیں اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے اور مومنوں کے لیے. فمن احتقر الدين او تنقصه فيجب قتله. تو جس نے دین کو حقیر سمجھا یا اس میں کمی کی وہ قتل کیا جائے گا. نقل ابن المنذر في كتابه الإجماع أن كل أهل العلم قالوا بقتل من سب النبي صلى الله عليه وسلم. ابن منذر نے اپنی کتاب میں اس بات کو نقل کیا کہ امت کا اجماع ہے اس بات پر کہ جس نے حضور علیہ السلام کی گستاخی کی وہ قتل کیا جائے گا. لأنه يكون كافر حلال الدم. اس لیے کہ وہ ایمان سے چلا گیا اور اس کا خون رائگاں ہے. وكذا قال بقية الأئمة الأبرار. اور اسی طرح سے جتنے بھی ائمہ گزرے ہیں انہوں نے یہی حکم دیا في مذاهبهم. اپنے مذہبوں میں. لذلك اسی وجہ سے قامت المظاهرات في العالم الإسلامي كله ضد ذلك الذي رسم الرسوم المسيئة لنبينا عليه الصلاة والسلام. تو اسی وجہ سے آج بھی مسلمانوں کا خون نبی کی محبت میں جوش مارتا. پوری دنیا سڑکوں پر تھی کہ جب ڈینمارک میں آقا کی گستاخی ہوئی تھی. لو أن هذا الراسم للرسوم المسيئة رسم رئيس دولته أو رئيس الأمم المتحدة أو رئيس أمريكا لدمروه، لكنهم أقوام مشينون قبيحون. اگر اس نے یہی کام کیا ہوتا، وہ کارٹون بناتا اقوام متحدہ کے رئیس کا، امریکہ کے صدر کا یا کسی بھی بڑے ملک کے صدر کا، تو وہ اس کو تباہ برباد کر دیتے. لیکن یہ سارے بےایمان ہیں کہ جو چاہتے ہیں کہ ایسے کام ہو. لكن الأمة ما زالت بخير. لیکن آج بھی امت بیدار ہے. ما زالت الأمة الإسلامية معتزة بدينها ورسولها. اور یہ اپنے آقا کی وجہ سے یہ امت ہمیشہ باعزت رہے گی. لتسمع الأمم من أقصاها إلى أقصاها. اور آج ساری امتیں سن لے مشرق سے مغرب تک إن إسلامنا هو وطننا لا وطن لنا غيره. ہمارا وطن ہمارا اسلام ہے، اسلام کے بغیر ہمارا کوئی وطن نہیں. إن إسلامنا هو روحنا لا روح لنا غيره. اور اسلام ہماری روح ہے، اسلام کے بغیر ہماری جان نہیں ہے. إن إسلامنا هو طعامنا وشرابنا. اور اسلامی ہمارا کھانا ہے، اسلامی ہمارا پینا ہے. إسلامنا هو كل شيء في وجودنا. اور اسلام ہی سے ہمارا پورا وجود ہے. أقول هذا باسم مليار ونصف من أمة الإسلام. اور میں کہتا ہوں کہ مسلمانوں کی جو یہ 1.5 ملیارڈ ملینز کی جو تعداد ہے، ولقد أحسن وأجاد من صدع بالحق فقتل كل من سب رسول الله. تو میں مسلمانوں کے ان تمام مسلمانوں میں اس غیور کو مبارکباد دیتا ہوں جس نے گستاخ رسول کا سر تن سے جدا کیا. الله أكبر. اللہ اکبر، الله أكبر. اللہ اکبر، الله أكبر. اللہ اکبر. والعزة للإسلام. عزت اسلام کے لیے ہے. لا زالت الأمة بخير. اور امت ہمیشہ خیر سے ہے. وأن الله يهيئ لهذا الدين من يدافع عنه. اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے اسباب بناتا ہے جو دین کے دفاع کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. كلمة حق أخيرة اور آخری کلمہ حق تک أضعها في أعلى
أعناقكم جميعا. میں رکھ رہا ہوں تمہاری گردنوں پر. لا يجوز بحال قتل مسلم قتل من سب رسول اللہ. جائز ہی نہیں ہو سکتا کہ اگر کوئی گستاخ کو مار دے تو اس کے بدلے میں اس کو نہیں مارا جائے گا. وإن كان على الحاكم أن يعذره ولكن لا يجوز قتله أبدا. ہو سکتا ہے کہ حاکم اس پر تعزیر لگائے لیکن قتل نہیں کر سکتا. من أين استقينا هذه الأنباء كلها؟ یہ ساری باتیں ہمیں کہاں سے پتا چلی؟ من القرآن. قرآن سے. دستور المسلمین. یہ ہمارے اسلام کا دستور ہے. في كل آن. ہر لہجے میں. وللہ. آج تک. العزة. عزت. ولرسوله. اللہ کے لیے اس کے رسول کے لیے. وللمؤمنین. اور سارے مومنوں کے لیے ہے. یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام علیک، یا حبیب سلام علیک، صلوات